السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ آج کے درس میں مدارس اسلامیہ اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، امکانات و توقعات کے موضوع پر ہوگا۔ 21ویں صدی اپنے جلوہ میں ایسی حیرت انگیز ایجادات لیے نمودار ہوئی جس نے پوری روئے زمین کا ضابط حیات ہی بدل دیا۔ ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں پائے تکمیل کو پہنچنے والے امور سیکنڈوں اور منٹوں میں ہونے لگے۔ دنیا سمٹ کر مٹھی میں بند ہو گئی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر اور دوسرے ملک میں پیغام رسانی کے لیے جہاں مہینے لگ جاتے تھے، وہیں ہاتھ کی ایک جنبش سے ایک سیکنڈ سے کم وقفے میں بھی وہی پیغام دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کی آمد اور اس تک آسان رسائی نے تمام شعبۂ زندگی میں بے انتہا سہولتیں اور آسانیاں مہیا کر دی ہیں۔ خاص کر گزشتہ 2 دہائیوں میں ٹیکنالوجی اور جدید آلات میں جو برق رفتار ترقی ہوئی ہے اور جس طرح سے نئے ڈیوائسز وجود پذیر ہوئے ہیں، ان سے انسانی زندگی میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہر فرد، خواہ امیر ہو غریب، جاہل ہو یا عالم، بچہ ہو یا جوان یا بزرگ، مرد ہو یا عورت، غرضے کہ ہر کوئی اس کا حصہ بنا ہوا ہے اور کسی نہ کسی طرح اس سے استفادہ کر رہا ہے۔ جدید آلات سے کسی کو مفر نہیں اور ان سے دامن بچانا کوئی دانشمندی بھی نہیں کہ ایک زمانہ اس سے مستفید ہو رہا ہو اور کسی معقول یا جائز سبب کے بغیر اس سے بے اعتنائی برتنا درست نہیں۔ مدارس اسلامیہ پر عموماً یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہاں پر جدت پسندی اور تبدیلی کو اچھے نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اصلاح کی کوششوں کو بلا سبب رد کر دیا جاتا ہے۔ ہر نئی چیز کو کڑی تنقیدی نظر سے دیکھا جاتا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے مدارس نے اصلاح کی مثبت کوششوں کا تہہ دل سے خیر مقدم کیا ہے اور درست رائے اور مبنی بر اخلاص مشوروں کو عملی جامہ بھی پہنایا ہے۔ نیز عصر حاضر کے تقاضوں کی روشنی میں نظام تعلیم، نصاب تعلیم، رہن سہن وغیرہ میں انقلابی تبدیلیاں بھی کی ہیں تاکہ مدارس بھی زمانے کے شانہ بشانہ چلیں اور دینی تعلیم اور عصری امور کی رعایت کرتے ہوئے پیش آمدہ مسائل کا تحلیل و تجزیہ کریں۔
کورونا اور لاک ڈاؤن کے سبب تعلیمی و تدریسی نظام میں انقلابی تبدیلی رونما ہوئی۔ پہلی مرتبہ پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں اتنے بڑے پیمانے پر آن لائن تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا، جو کچھ تلخ و شیریں تجربات کے ساتھ ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ بہت سارے مدارس نے آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، مگر چونکہ اس کے لیے اساتذہ کی خاص ٹریننگ کی ضرورت تھی، نیز دیہاتی علاقوں میں انٹرنیٹ کی سست رفتاری کے مسائل کے باوجود بھی یہ تجربہ کسی حد تک کامیاب رہا، تاہم اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکے اور بہت سارے طلباء کما حقہ اس سے استفادہ نہیں کر سکے۔ مدارس کو چاہیے کہ اس پہلو پر ازسر نو غور کریں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ کہاں پر خلل ہے۔ ایک سروے جو ضلع مئو کے ثانوی سطح کے اسکول و مدارس میں کیا گیا کے مطابق 86% اساتذہ مدارس آن لائن ایجوکیشن فراہم کرنے میں آن لائن سسٹم کو استعمال کرنے کے لیے مہارت کی کمی کی وجہ سے رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہیں۔ 79% معلمین تکنیکی آلات سے ناواقف ہیں۔ 77% اساتذہ کے پاس ادارے کی طرف سے ہدایات کی کمی کی وجہ سے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ آن لائن تعلیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دروس ریکارڈ کر کے بھیج دیے جائیں یا ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے جائیں اور طلباء انہیں ڈاؤن لوڈ کر کے سن لیں، بلکہ آن لائن تعلیم میں لائیو ٹیلی کاسٹ کا بطور خاص اہتمام ہونا چاہیے، اس طور پر کہ استاد درس دے اور تمام طلباء براہ راست اس لیکچر کو سنیں۔ جو سوالات ان کے ذہن میں ہو وہ پوچھیں اور استاد ڈائریکٹ سوالوں کا جواب دے، یعنی کہ بالکل ویسی ہی فضا ہو جیسے درسگاہ میں بالمشافہہ تدریس کا ماحول ہوتا ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے بہت سارے فری ایپ بھی دستیاب ہیں، اس کے علاوہ ایک مخصوص قیمت دے کر پیڈ ایپس بھی خریدی جا سکتے ہیں۔ میرے خیال سے آن لائن تعلیم کا یہی درست طریقہ ہے۔ ہندوستان کی بہت ساری یونیورسٹیاں اسی طریق پر کاربند رہی ہیں۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا طرز تدریس یہی رہا ہے۔ مدارس کھلنے کے بعد گرچہ آن لائن تعلیم کا سلسلہ موقوف ہو چکا ہے، لیکن اگر ارباب مدارس چاہیں تو اس پلیٹ فارم سے استفادہ کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ ملک اور بیرون ملک سے علماء، دعات، ماہرین تعلیم اور دیگر جامعات و یونیورسٹیز کے قابل اساتذہ کے آن لائن دروس و لیکچرز کے ذریعے طلباء و اساتذہ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ کورونا اور لاک ڈاؤن سے قبل مدارس میں طلباء کے لیے موبائل فون کا استعمال ممنوع تھا اور بڑی سختی سے اس پر عمل درآمد بھی ہوتا تھا۔ نہیں معلوم کہ مابعد کورونا مدارس میں یہ پابندی برقرار ہے یا نہیں۔ اگر ابھی بھی طلباء کے لیے اسمارٹ فون کی اجازت ہے تو انتظامیہ کو اس تعلق سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ عوام بالعموم اور طلباء بالخصوص اسمارٹ فون کے استعمال میں بے حد لاپرواہ ہوتے ہیں۔ گھنٹوں سوشل میڈیا پر مغز مازی کرتے ہیں۔ فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، واٹس ایپ، ٹیلی گرام سمیت متعدد ایپس پر اپنا قیمتی وقت بے دریغ برباد کرتے ہیں اور فضول اور لایعنی
مواد کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وقت گزاری کے لیے مختلف گیمز کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اسی اسمارٹ فون کے مثبت استعمال کے بیسیوں ذرائع موجود ہیں، بلکہ اس وقت پوری دنیا الیکٹرانک ڈیوائسز کو اپنی تعلیمی اور تدریسی امور کے لیے استعمال کر رہی ہے اور اس سے خوب استفادہ کر رہی ہے۔ عربی، انگریزی، اردو، ہندی سمیت دنیا کی تمام زبانوں میں بے تحاشا مواد موجود ہیں۔ ای بک، ڈیجیٹل لائبریری، PDF، ورڈ، صوتی کتب، آن لائن دروس و لیکچرز، تعلیم و تدریس کے حوالے سے لاکھوں ویب سائٹ۔ غرض یہ کہ معلومات کا ایک بحر بے کرراں ہے جو انٹرنیٹ پر سیلاب کی صورت میں امڈ پڑا ہوا ہے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ طلبہ مدارس بلکہ مسلم نوجوان اس سیلاب سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے خشکی کی طرف پناہ لیتے ہیں۔ اللہ کی اس عظیم الشان نعمت سے استفادہ کے بجائے لایعنی بلکہ فحش مواد کے مشاہدے میں وقت برباد کرتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ کو جدید آلات سے استفادہ کی سمت میں پیش قدمی کرنی ہوگی اور ماڈرن ٹیکنالوجی سے مسلح ہو کر زمانے کے قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا۔ اس کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہو اسے مہیا کرنا ارباب مدارس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیپ ٹاپ، پروجیکٹر، کمپیوٹر، ڈیجیٹل لائبریری سمیت بہت سارے آلات سے مدرسہ کو مزین کرنا اور طالبان علوم نبوت کے لیے ان سے استفادہ آسان کرنا وقت کی ایک ضرورت ہے۔ شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ بر صغیر میں عربی زبان اور ادب کی تعلیم کے عنوان سے ایک مضمون میں یوں لکھتے ہیں کہ ہر زبان کی تعلیم کے لیے اہل زبان کی گفتگو اور لب و لہجہ کی سینکڑوں کیسٹ اور متحرک تصویروں پر مشتمل ریلیز تیار کی گئی جن سے دنیا بھر میں استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کسی بھی دوسری زبان کی تعلیم اب سالوں کے بجائے مہینوں میں ہونے لگی ہے۔ افسوس کہ عربی زبان کے سلسلے میں ہمارے مدارس والوں کو ان سے فائدہ اٹھانے کا کبھی خیال نہیں پیدا ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اب تک سنجیدگی کے ساتھ جدید آلات و ذرائع سے استفادے کے متعلق سوچا بھی نہیں گیا اور نہ ہی کبھی ان کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اس صورتحال پر جہاں تک غور کیا جائے مسئلے کا حل سوائے اس کے کچھ نظر نہیں آتا کہ جدید آلات و ذرائع سے استفادہ کیا جائے تاکہ طلباء کو زبان سیکھنے میں جو دشواریاں پیش آئی ہیں وہ یکسر ختم ہو جائیں۔ مقالات عزیر شمس، جس کو حافظ شاہد رفیق نے ترتیب دیا ہے، صفحہ 113 اور صفحہ 114۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کا یہ مضمون سن 1984 کا تحریر شدہ ہے۔ 36 سال قبل موصوف نے اس جانب توجہ دلائی تھی، حالانکہ اس وقت جدید ٹیکنالوجی ابتدائی مرحلہ میں تھی جو اب 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں ہے۔ پورا منظرنامہ اب تبدیل ہو چکا ہے، بلکہ بہت ساری ٹیکنالوجی آؤٹ آف ڈیٹیڈ ہو چکی ہیں اور ان کی جگہ پر ان سے زیادہ برق رفتار سہل الاستعمال آلات ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ ان کا مثبت استعمال اور کما حق و استفادہ مدارس کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہے۔ یہ مضمون یہ باتیں مولانا ابوالکلام آزاد کے اس بات پر ختم کیا جاتا ہے کہ کوئی تعلیم کامیاب نہیں ہو سکتی
اگر وہ وقت اور زندگی کی چال کے ساتھ نہ ہو۔ جو تعلیم وہ ایسی ہونی چاہیے کہ زمانے کی جو چال ہے وہ اس کے ساتھ جڑ سکتی ہو۔ اگر آپ دونوں ٹکڑوں کو الگ الگ رکھیں گے تو وہ تعلیم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مولانا آزاد کا ذہنی سفر، ظفر انصاری، صفحہ 44۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے مدارس اسلامیہ اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، امکانات و توقعات، بشکریہ ترجمان جنوری 16 جنوری تا 31 جنوری 2023، مولانا طارق اسد، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ۔